بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور انداز جہاں میں آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع ہے یمن پر سعودی جارحیت. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم یمن پر سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت کے تناظر میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ. یمن کے خلاف سعودی عرب کی جارحیت تیسرے دن بھی جاری رہی، جس کے نتیجے میں شہید ہونے والے یمنی شہریوں کی تعداد 60 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. جوابی کارروائی میں یمن کی فوج اور عوامی فورسز نے مزید ایک طیارے کو مار گرایا ہے اور اس کے سوڈانی پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے. ایک جارح طیارہ خلیج عدن میں بھی گرا ہے، جس کے 2 پائلٹوں کو امریکہ نے نجات دلائی. سعودی عرب کے فرمانروا نے امریکی صدر سے ٹیلی فونی گفتگو میں پائلٹوں کو نجات دلانے پر امریکی بحریہ کا شکریہ ادا کیا. اس سے پہلے بھی کم از کم 3 طیارے گرائے جا چکے ہیں، جن میں ایک جاسوسی طیارہ بھی شامل ہے. یمنی فوج اور عوامی فورسز نے صوبہ ابین کے شہر شقرہ پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے. اس کامیابی کے بعد یمنی فورسز بحیرہ عرب تک پہنچ گئی ہیں. اس طرح عدن بندرگاہ کی طرف جانے والے تمام راستے یمنی فورسز کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. اس سے پہلے یمنی فوج اور عوامی فورسز نے عدن کے شمال مغرب کی المخاب بندرگاہ اور شہر کے شمالی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا. اس لڑائی میں مفرور صدر منصور ہادی کے حامی 20 سے زائد عسکریت پسند مارے گئے تھے. موجودہ لڑائی میں عدن کو خاص اہمیت حاصل ہے اور ماہرین کے مطابق سعودی عرب عدن پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس وقت شہر کے کئی حصے یمن کی فوج اور عوامی فورسز کے کنٹرول میں ہیں. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے 86 سفارتکاروں کو عدن سے باہر نکال لیا ہے. دوسری جانب مصر کے شہر شرم الشیخ میں عرب سربراہوں کا اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس میں 14 عرب ملکوں کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں. 2 روزہ اجلاس میں یمن کی صورتحال پر بحث کی جا رہی ہے. اجلاس کا آغاز کویت کے فرمانروا شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح نے کیا، جس میں انہوں نے اسلامی بیداری کو، جسے بہار عربی کا نام دیا جاتا ہے، سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بہار عربی سے بدامنی اور عدم استحکام کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے. اجلاس میں مشترکہ عرب فورس کی تشکیل کو آخری شکل دی جائے گی. دریں اثنا حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے جمعے کی شب اپنے خطاب میں یمن کی صورتحال اور سعودی عرب کی جارحیت کا تفصیل سے جائزہ لیا. سید حسن نصر اللہ نے یمن کے عوام پر سعودی عرب کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے اس جارحیت کے لیے جو دلائل پیش کیے ہیں سب بے بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ یمن کے عوام کے خلاف سعودی عرب نے فیصلہ کن طوفان کے نام سے آپریشن شروع کیا ہے، مگر فلسطین اور لبنان میں جو اسرائیلی مظالم کا شکار ہوئے، سعودی عرب نے اسرائیل کے خلاف کبھی کوئی آپریشن نہیں کیا. سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ یمن کے خلاف سعودی جارحیت کی وجہ یہ ہے کہ تکفیری جماعتوں کے ذریعے اس ملک پر تسلط قائم رکھنے میں وہ ناکام ہو گیا ہے اور اسے نظر آ رہا ہے کہ یمن اب اس ملک کے عوام کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، جو قومی مفادات کے مطابق کام کریں گے اور بیرونی دباؤ میں نہیں آئیں گے. سعودی عرب اس کوشش میں ہے کہ ایک بار پھر اس ملک پر اس کا تسلط بحال ہو جائے. سید حسن نصر اللہ نے یمن کے عوام کو نقصان پہنچانے والے سعودی عرب کے فیصلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ہی یمن کو خلیج فارس تعاون کونسل میں رکنیت نہیں ملنے دی اور سعودی عرب نے اس ملک پر اپنے تسلط کے کئی اشروں کے دوران عوام کو غربت و افلاس سے نجات دلانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. یہی نہیں، سعودی عرب نے سادہ علاقے کے خلاف ہونے والے 6 جنگوں کی بھرپور حمایت کی.
سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ یمن کے شجاع اور مظلوم عوام کو اپنے دفاع کا حق ہے اور وہ یقیناً اپنا دفاع کریں گے اور فتح یاب بھی ہوں گے۔ یہ سوال بہت سے تجزیہ نگاروں نے اٹھایا ہے کہ سعودی عرب نے یمن کے عوام پر حملے کے لیے 10 ملکوں کا اتحاد بنا لیا اور فوری طور پر جارحیت بھی شروع کر دی، مگر فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے نجات دلانے کے لیے اس ملک نے اتحاد تشکیل دینے پر کبھی کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی حکومت کو کسی بھی ملک کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں، اسے صرف اپنے اقتدار سے دلچسپی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری رپورٹ میں اور اس سے پہلے خبروں میں ملاحظہ فرمایا، یمن پر سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت امریکہ اور صہیونی حکومت کے تعاون سے جاری ہے۔ اسی کے ساتھ یمنی افواج، یمن کی فوج، عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے جوانوں، قبائلی جنگجوؤں اور عوام کے مختلف طبقات کی مزاحمت بھی جاری ہے۔ اسی مزاحمت کے نتیجے میں اب تک سعودی حکومت کے 5 طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ مشرق وسطی اور خلیج فارس کے گزشتہ اشروں کی تاریخ گواہ ہے کہ سعودی حکمرانوں نے ہمیشہ امریکی اور صہیونی مفاد میں کام کیا ہے۔ جب امریکی مفاد کا تقاضا تھا تو ایران کے خلاف عراق کی صدامی حکومت کی بھرپور مدد کی گئی۔ اس کے بعد جب امریکہ نے صدام کے خلاف کارروائی شروع کی تو سعودی حکومت نے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ شام کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت نے سازش تیار کی تو سعودی عرب نے دامے درمے ہر طرح اس سازش میں شمولیت اختیار کی۔ لیبیا کو اس حشر تک پہنچانے میں بھی امریکہ اور اسرائیل کو سعودی حکومت کا بھرپور تعاون حاصل رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج وہاں ہر علاقے میں ایک الگ مسلح گروہ کی حکومت ہے۔ خطے میں تکفیری دہشت گردی کے ذریعے امریکی اور اسرائیلی مفادات کے تحفظ میں بھی سعودی حکومت پیش رہی ہے۔ مصر کے انقلاب کو سبوتاژ کرنے اور اخوان المسلمین کے منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے میں جنرل عبد الفتاح السیسی کو سعودی حکومت کا بھرپور تعاون حاصل رہا، اور اب یمن کے عوامی انقلاب کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ براہ راست کسی اقدام کی پوزیشن میں نہیں ہے تو سعودی حکومت نے اس کی نیابت میں فضائی جارحیت شروع کر دی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بجا طور پر کہا ہے کہ یمن پر سعودی حکومت کا حملہ دشمنان اسلام بالخصوص صہیونی حکومت کی مفت خدمت ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے جمعے کی رات اپنے خطاب میں اس تعلق سے بعض انتہائی اہم نکات اٹھائے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار قیصر حسین، دہلی سے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر آغا اور لندن سے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر محمد عارف حصہ لیں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں پروفیسر محمد عارف صاحب سے، جو ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی محمد عارف صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عارف صاحب، یمن پر سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی وحشیانہ فضائی جارحیت جاری ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ پہلی بات تو یہ ہے جو کچھ ہو رہا تھا یمن میں، وہ یمن کا اندرونی مسئلہ تھا، اور منصور ہادی جو تھے وہ 2 سال کے لیے الیکٹ ہوئے تھے اور وہ 3 سال سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو وہ تو لیجیٹمیسی ان کی تھی ہی نہیں کہ وہاں کے وہ صدر رہتے۔ جو سعودی عرب اور اس کے اور دوسرے ممالک جو اس پہ بمباری کر رہے ہیں، وہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے اور انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اور یہی نہیں، یہ لوگ جو بمباری کر رہے ہیں وہ اس سے ان کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کے عوام جو ہیں یمن کے، وہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بمباری کر رہے ہیں اور سویلین کو مار رہے ہیں، بہت سے عورتیں بچے مر رہے ہیں اس سے، تو اس سے عوام جو ہے وہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اور آج دیکھیے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ہوائی بمباری سے کسی ملک میں، کسی جارحیت کرنے والے ملک نے کوئی چیز حاصل نہیں کی ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہی یمن میں ہو رہا ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا اکانومسٹ میں، ایک ان کے جرنلسٹ نے سنا میں لوگوں سے بات کی، اور لوگوں نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہم لوگوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سعودی عرب اور امریکہ مل کر کے
یمن کو غیر مستحکم کر کے ہادی کو پھر لانا چاہتے ہیں، تو اس سے عوام جو ہے وہ سخت خلاف ہو رہے ہیں. تو یہ جو ان کا عمل ہے وہ انتہائی جارحانہ ہے اور اس سے ان کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا. یہ حرکت جو ان کی ہے اس سے انہی کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ نہ یہ کچھ حاصل کر پائیں گے اور نہ ہی یمن کے عوام کی حمایت حاصل ہوگی. اور یعنی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے صدا کے علاقے میں بمباری کی تھی 2009 میں، لیکن اس کے بدلے میں جو ہوتی تھے اس زمانے، اب تو انصار اللہ کہلاتے ہیں، انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور انہوں نے وہ سعودی عرب کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے اور کئی شہر اور ولیجز پر قبضہ کر لیا تھا. تو دیکھیے سعودی عرب کو یہ اس سے سبق لینا چاہیے کہ ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. اور جو ممالک بمباری میں حصہ لے رہے ہیں وہ ممالک تو بادشاہتیں ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہیں، وہ اپنے عوام کو حقوق نہیں دے رہے ہیں، اپنے عوام کو ڈیموکریسی نہیں دے رہی ہیں. ان کے ہاں الیکشن کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی وہ اکاؤنٹیبل احتساب دیتی ہیں، نہ ہی وہ کوئی شفاف حکمت عملی ظاہر کرتی ہیں اپنے عوام کے سامنے. وہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے ان کی. وہ اپنے ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنے کے لیے وہ وہاں یہ حرکت کر رہی ہیں، جس سے کہ یمن کے عوام جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں ان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی حفاظت کرو، اپنی بادشاہت کو بچاؤ. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ اپنے عوام میں اور نہ ہی ان کو کوئی انٹرسٹ ہے یمن کے عوام میں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ حرکتیں جو ہے ان کی یہ صرف اپنے اس سے بچانے کے لیے. اس سے پہلے جب ہوئی تھی اسلامی اویکننگ اس وقت بھی یہ لوگ تھرا گئے تھے، لیکن اب جو ہے یمن میں جو ہو رہا ہے اس کا اثرات جو ہیں وہ بہت دور تک جائیں گے اور ان کی خود بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اسی لیے آج وہ ان تمام ملکوں سے، ان تمام ملک کے رولرز سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں جن کو انہوں نے پہلے پیسے دیے ہیں، جیسے پاکستان میں اور سوڈان کو اور ان تمام ملکوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے. جیسے گارڈین نے لکھا ہے دے آر کالنگ بیک دا ڈیتھ. جو ڈیتھ انہوں نے دیا ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں. پیسے ہم نے آپ کو دیا تھے، اب آپ ہمارے سپورٹ کریں. تو یہ آج ہو رہا ہے وہاں پر. اور میں نے آج یہاں آنے سے پہلے میں نے وہ عرب لیگ کی کانفرنس میں دیکھا سعودی عرب کے بادشاہ کی تقریر. انہوں نے ایک لفظ بھی اسرائیل کے خلاف نہیں کہا اور ایک لفظ بھی غزہ کے عوام کی حمایت میں نہیں کہا. نہ غزہ کی حمایت کی عوام کی اور اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا. تو یہی تو لوگ کہتے ہیں کہ یمن میں اکانومسٹ پہ لکھا ہے اس وقت یمن میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ زائنسٹ سعودی ہے، زائنسٹ سعودی لفظ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر. جی تو ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے پروفیسر صاحب. جی دوبارہ آئیں گے اور ناظرین چلتے ہیں اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں جہاں پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار قیصر حسین صاحب موجود ہیں. جی قیصر حسین صاحب السلام علیکم. قیصر حسین صاحب، یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایک کمزور ملک ہے جہاں ابھی حال ہی میں انقلاب آیا. اس کے لیے سعودی حکومت نے 10 ملکوں کا اتحاد بنایا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت اب کی عرضی سالمیت اور جغرافیائی اس کی سلامتی کو خطرہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یمن کے عوام اگر اپنے ملک میں جمہوریت کو مستحکم کر رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے کچھ فیصلے کیے اور ان فیصلوں پر عمل کر رہے تھے تو اس سے سعودی شہنشاہیت کو کون سا خطرہ لاحق تھا؟ سعودی سلطنت کو کون سا خطرہ لاحق تھا جو سعودی حکومت نے یمن کے بے گناہ عوام پر وحشیانہ انداز میں بمباری شروع کر دی؟ سب سے پہلے یمن جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے. وہاں پہ جو
غربت ہے اس کی آپ حال بیان نہیں کر سکتے. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، یمن ایک اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ملک بھی ہے، اور عدن جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں سے دنیا کا سارا تیل اور سارا مال گزرتا ہے. اور عدن میں اگر یہ ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے عدن میں کافی دنیا کا انٹرسٹ ہے، وہ امریکنز ہوں، یورپینز ہوں یا جو بھی ہوں. اور انہوں نے ہی ہمیں سعودیوں کو استعمال کیا پہلے بھی. جیسے آپ کہہ چکے ہیں کہ جتنے بھی مسلم ممالک تھے ان میں جہاں جہاں پہ بھی عرب سپرنگ کے نام سے ایک اصطلاح چلی، اس کے بعد ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ لیبیا ہے یا سیریا ہے اور یا باقی جو ممالک ہیں، وہاں پہ اب حالات اتنے خراب ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہم اگلے 5-10 سال میں کیا کریں گے. سعودی عربیہ کا یہ جو ایکشن ہے یہ بالکل ان کو حق نہیں پہنچتا. حالانکہ سعودی انفلوئنس جو ہے وہ کافی ہے یمن میں، ان کو اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو بھی یمن کے شہری ہیں اور جو وہاں کے قبائل ہیں، ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، اس میں وہ مدد کرتا، وہ ایک ثالثی کا رول پلے کرتا. اور مسئلہ ان کو یہ ہو گیا کہ جی یہاں پر ایران کا انفلوئنس بڑھ جائے گا، یہاں پر ہمارا انفلوئنس کم ہو جائے گا. بھئی آپ کو خطرہ تو یمنی سے نہیں ہے، آپ کو خطرہ ہے آئس سے اور القاعدہ سے. ان کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. آپ نے اٹھا کے یمن میں جو پیسفل لوگ ہیں، اگر آپ ان کا ایجنڈا پڑھیں، اگر آپ ان کو دیکھیں یہ کیا مانگ رہے تھے، یہ انصاف مانگ رہے تھے، آپ نے ان پہ حملہ کر دیا. اور وہ لوگ جو تمہاری تخت کے پیچھے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. تو یہ حیرانی کی بات ہے کہ آپ کسی اور ملک میں خام خواہ حملہ نہیں کر سکتے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ آئیں، بات کریں، ان کو آپس میں ملا کے بات کروائیں، یا باقی یہی 9 ملک 8 ملک جا کے اپنا انفلوئنس استعمال کرے. کیونکہ یمن کی کافی ڈیپینڈنس ہے ان عرب ممالک پہ. ان کا ورک فورس وہاں پر ہے، یہ نوکریاں کرتے ہیں، ان کو ایڈ ملتی ہے وہاں سے. یہ اپنا انفلوئنس کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور ایک دم کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے جا کر وہاں پر حملہ کر دیا اور غریب شہریوں کا قتل عام شروع کر دیا. ان کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ اب ایک بہت بڑی دلدل میں پھنس گئے ہیں جا کے، اور ان کو پھنسایا گیا ہے. اور یہ چند تکفیری قسم کے لوگوں کے خوف سے مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کیا پکچر پریزنٹ کی ہوگی ان سپر پاورز نے جو آج کل دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو بھی ان کو پکچر دی گئی ہے وہ غلط دی گئی ہے. ان کا ایک اہم رول بنتا تھا، وہاں پہ یہ جا کے وہاں پہ بات کر سکتے تھے، مختلف گروپوں میں بات کر سکتے تھے، اور ایک راستہ بن سکتا تھا. میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کو کہوں کہ ایک غربت ہو، اوپر سے وہ اپنا حق مانگ رہے ہوں، اور آپ آ کے اوپر ان کو ظالمانہ ایک ظالم کی طرح آپ بمباری شروع کر دیں. جی. اور جیسے ابھی ہمارے جزیرہ نگار نے کہا کہ میگزینز میں آ رہا ہے، جو لوکل پاپولیشن ہے ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں، اور وہاں پہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے. اور وہاں پہ جو ایک ان کا لائف سٹائل تھا ان کو خطرہ ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس سے بڑی غلطی جو سعودی عربیہ نے اور باقی ممالک نے کی ہے، اس سے بڑی غلطی وہ اور نہیں کر سکتے. انہوں نے ٹھیک ہے عراق کو سپورٹ کیا ایران کے خلاف، وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ اس کا کیا انجام ہوا. اسی طرح باقی ممالک میں جہاں جہاں یہ لوگ کسی کے کہنے پر ایکشن لیتے ہیں، بس اپنے حکومت کا ان کو غم ہے، اپنے تخت کا ان کو غم ہے، باقی کسی عام شہری کا، عام لوگوں کا اور میجورٹی کا ان کو غم نہیں ہے. اس سے علاوہ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو کی طرف، جہاں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار قمر آغا صاحب موجود ہیں. قمر آغا صاحب السلام علیکم. قمر آغا صاحب، یمن کے بے گناہ عوام پر سعودی حکومت کی قیادت میں علاقے کی رجعت پسند عرب حکومتوں کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. اب تک بہت سے بے گناہ عام شہری وہاں شہید ہو چکے ہیں، بڑی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں. اس جارحیت کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ یمن کے اوپر برقرار کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک وہ
جو وہاں پہ حکومتیں تھیں ان کے ذریعے کنٹرول وہ یمن پہ کر رہے تھے. پچھلے کچھ کافی وقفے سے ان کی سپورٹ لگاتار کم ہوتی گئی اور یہ حکومت بالکل کولیپس کر گئی ہادی کی, اور وہاں پہ ایک پاپولر گورنمنٹ بننے لگی تھی. یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ کسی بھی عرب ملک میں, حتیٰ کہ ایجپٹ میں بھی نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی آئے. وہاں پہ انہی نے بلینس آف ڈالر دیے وہاں کی ڈیموکریسی کو ختم کرنے کے لیے. تو بھلا یہ یمن پہ کس طرح برداشت کرتے جو کہ ان کے نیکسٹ ڈور نیبر ہے, جو ان کا نیبر ہے. تو اس لیے انہی نے ان کا مین مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جائیں. اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاپولر گورنمنٹ نہ بننے پائے اور وہاں پہ کسی بھی صورت سے پریزیڈنٹ, جو پرانے پریزیڈنٹ تھے ہادی صاحب, ان کو واپس لا کے وہاں پہ بٹھالا جائے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن میں ایک تو پاپولر سپورٹ جو ان کے الائز تھے, یا جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک اسیٹس تھے, یہ جو ان کو یہ سپورٹ کرتے تھے, ان کی اب رہ گئی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یمن جو ہے وہ بہت بٹا ہوا ہے. ایک طرف القاعدہ ہے, ISS ہے, پھر دوسری طرف آپ دیکھیں تو اصلاح پارٹی ہے, مسلم برادرہڈ کا گروپ ہے جو بہت پاورفل ہے, اور وہ نہیں چاہتا وہاں پہ سعودیوں کا ڈومینیشن ہو. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ نیشنلسٹ فورسز ہیں جو وہاں کے بہت پاورفل ہیں. پھر اس کے بعد ٹرائبل وہاں پہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر بھی سب ٹرائبس نہیں ہیں جو سعودی عربیہ سے جڑے ہوں. تو یہ ایک جو ان کے مقصد ہے, جس مقصد کے لیے گئے ہیں یمن کے اندر کہ یہ وہاں پہ اس موومنٹ کو ختم کر دیں گے اور دوسری ہادی کی حکومت کو دوبارہ سے بٹھا لیں, تو میں نہیں سمجھتا وہ کامیاب ہو پائیں گے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ سعودی آرمی جو ہے اس کو کوئی جنگ کی وہ نہیں ہے, بہت زیادہ ٹرین نہیں ہے, اس نے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی ہے. اس نے ادھر ادھر ضرور انٹرونشنز کیے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے, اور کافی وقفے سے اس طرح کا یہ کام کر رہی ہے. لیکن اس کو ایک فل فلیج جنگ جس کے انہی نے کیا, اس کے سولجرز نہیں لڑ سکتے. اور ڈر اس بات کا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ پھیل کے, یہ بہت خطرناک اسٹیپ انہی نے لیا ہے نئے بادشاہ نے, یہ پھیل کے آگے آ سکتی ہے. خود سعودی عربیہ اس کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے سعودی عربیہ میں بھی بہت ڈویژنز ہیں, بٹا ہوا ہے سعودی عربیہ, اس میں بھی الگ الگ لوگ ہیں اور الگ الگ خود ان کے خاندان میں بھی ڈویژن نظر آتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نہ تو سعودی عربیہ کے پاس اس وقت مالی حیثیت بھی نہیں ہے بہت زیادہ. تیل کے دام بہت کم ہو چکے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے جو آئل ریزروز تھے, جو ان کے پاس آئل ریونیو تھا ریزرو میں, وہ لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ انہی نے کافی بڑی رقم ایجپٹ اور دوسرے ملکوں کو دی ہے کہ وہاں پہ مسلم برادرہڈ یا عرب اسپرنگ بحر اسلامک اویکننگ نہ کامیاب ہونے پائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بادشاہ صاحب نے, سلامت نے ابھی وہاں پہ اوتھ لیے, نئے بادشاہ بنے ہیں, اور اندر کے جو کرائسس ہے فیملی کی اس کو بھی ان کو ڈیل کرنا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ بادشاہ نے بنتے ہی تقریباً 35-36 بلین ڈالر عام جنتا میں بانٹے ہیں تاکہ وہ ان کی لوائلٹی حاصل کر سکے. تو ان کا لگاتار جو ریزروز ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, تیل کی قیمتیں کم ہو گئی, اس سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی مہنگا سودا ان کو پڑ سکتا ہے, اس کی امید لگتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جنگ میں صرف نقصان ہے, سعودی عربیہ کا بھی نقصان ہے, یمن کے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, بے پناہ لوگ مر رہے ہیں, اور اس کو کوشش یہ کی جا رہی ہے مذہب کے نام پہ ڈیوائڈ کرنے کی. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کے اس کولیشن میں 10 ممالک جنہوں نے جوائن کیا ہے, ان کی ایک بہت بڑی, ان کو بھی ایک رقم ان کو دینی پڑے گی. اسی کہ سعودی عربیہ سے میں کوئی کام ان کے لیے فری نہیں کرتا. یہ سب جتنے بھی دیش ہیں, چاہے موراکو ہو یا جارڈن ہو یا پاکستان ہو یا اس قسم کے دوسرے جو پرشین گلف کے علاوہ جو دیش ہیں, یہ سب غریب ملک ہیں, اور ان کا بہت لمبا پیمنٹ سعودی عربیہ کو اگر انگیج کرنا ہوگا تو اس کو پے کرنا پڑے گا, پیسہ دینا پڑے گا. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف نقصان کے علاوہ, اور جس محض ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, جو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں ڈویژن ہو جائے, جو چاہتی ہیں یا صہیونی طاقتوں کا فائدہ ہو, اور کسی کا فائدہ نہیں ہوتا نظر آتا. اور یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر کوئی بڑی طاقتیں بھی نہیں بولیں گی. وہ چاہیں گی کہ یہ جنگ چلتی رہے, یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں, اور ان کا جو مقصد ہے وہ جو ان کے وائٹل انٹرسٹ جس کو وہ کہتے ہیں وہ برقرار رہیں. اور اس کے لیے انہی نے پورا انتظام کر رکھا ہے, اپنی افواج جو ہے فوجیں تمام ملکوں میں ڈپلائی کر رکھی ہیں, اور وہ جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ اس کو وہ چاہیں گے کہ تیل کی سپلائی بنی رہے, اور وہ پہلا اسی کو پروٹیکٹ کریں گے, اور ان حکومتوں کو پروٹیکٹ کر لیں گے. عام جنتا
پورے خطے کی میں سمجھتا ہوں اس کی آگ میں آ جائے گی. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس میں اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہو, مسئلوں کا حل نکالا جائے, ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ کے لیے اب یہ مشکل ہوگا, اس لیے کہ اس نے جو قدم اٹھائے اب اس کو وڈرا کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اگر وڈرا کرتے ہیں تو ان کی بادشاہ سلامت جو ہے وہاں کے, ان کی جو پریسٹیج ہے وہ بہت ہرٹ ہو جائے گی سعودی عربیہ کے اندر. تو یہ ایک 1.5 لاکھ کی فوج کو ڈپلوائے کر رکھا ہے بارڈر کے اوپر, اس کا خرچہ بھی بے پناہ آنے والے وقت میں بڑھتا جائے گا. اور موسم بھی جس طریقے سے گرمی آ رہی ہیں اس کو وہاں پہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہوگا. بڑی طاقتیں کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلے, وہ کسی مسئلوں کو حل کرنے میں ان کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ چلتا رہے. تو یہ بہت ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے وہاں کے اوپر. اور یمن کی عام جنتا میں سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ انفراسٹرکچر کو ضرور وہاں کے ڈیمیج کر دیں گے, وہاں پہ بڑا نقصان پہنچا دیں گے ہوائی حملوں سے. لیکن یہ ہے کہ ملک کے اندر ہوائی حملوں سے, جیسا کہ پہلے بھی لوگوں نے بتایا, کہ نیشنلزم اور بڑھے گی اور سعودی عربیہ کے خلاف فیلنگ اور بڑھے گی اور یونٹی بھی ایک ہوتی بھی. بہت بہت شکریہ قمر آغا صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. جہاں ناظرین یمن پر سعودی جارحیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, لندن کا رخ کرتے ہیں. جی عارف صاحب, جناب آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ آج جو سعودی بادشاہ نے جو تقریر کی ہے شرم الشیخ میں عرب سربراہی اجلاس میں, اس میں انہوں نے فلسطین کا نام تک نہیں لیا, غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کی کوئی بات نہیں کی, اسرائیل کی کوئی مذمت نہیں کی. یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کیا ہے. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کے مد نظر کہ آج تک سعودی حکومت نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں کبھی طاقت کا استعمال کیا ہے یا طاقت کے استعمال کی کبھی دھمکی بھی دی ہے؟ شاید میری آواز نہیں پہنچی ہے. جی میرا سوال یہ ہے جناب, سمجھ سکتا ہوں کہ آج تک سعودی حکومت نے صہیونی حکومت کو طاقت کے استعمال کی دھمکی کیوں نہیں دی؟ کبھی اس کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں صاحب, جو سعودی حکومت ہے اس کی جو ان کا جو مالک ہے وہ اسرائیل کا بھی مالک ہے, دونوں کا مالک ہے امریکہ. وہ امریکہ کے کہنے پر پورا عمل کرتے ہیں اور وہی ان کو بچائے ہوئے ہے 1947 سے 46 سے امریکہ نے ان کو بچا رکھا ہے. تو وہ کیسے ممکن ہے ان کے لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بات کریں, جبکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا پالا ہوا بچہ ہے اور یہ جو ہیں یہ بھی امریکہ کے پالے ہوئے ہیں ایک طرح سے. تو ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا وہ کرتے. یہ بیان بازی تو بہت کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف کوئی کچھ نہیں کیا اور نہ ہی فلسطینیوں کی مدد کی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 3 مہینے ہوئے اسرائیل نے فلسطینیوں کے جو ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے وہ رقم نہیں دے رہے تھے اور ان کے $500 ملین کا اسرائیلیوں نے رکھ لیا تھا, جس کی وجہ سے فلسطین میں تنخواہیں 40% کم کرنا پڑی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. سعودی عرب نے ایک پیسہ بھی ان فلسطینیوں کو نہیں دیا, نہ ہی انہوں نے کوئی غزہ میں مدد کی لوگوں کی. تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے
ان کا جو مفاد ہے وہ اسرائیل سے ملا ہوا ہے. یہ اور اسرائیل دونوں ایک ہیں اور یہ مل کے بات کرتے ہیں. بلکہ ایک اسرائیلی منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا ہمدرد اور الہی جو اس علاقے میں ہے وہ ہے سعودی عرب, اور اس کے ذریعے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور لائے عمل تیار کرتے ہیں مل کر کے جو ہے. تو یہ تو کبھی اسرائیل کے لیے خلاف کچھ نہیں کریں گے. ہاں اپنے لوگوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف جہاں بھی جھگڑے فساد کروانا ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ سیریا ہو, یہ پوری طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی جو ہارڈ لائنر وہابیز ہیں وہ ابھی تک داعش کی مدد کر رہے ہیں, ابھی تک مدد کر رہے ہیں ان کی, اور ان کو روکا نہیں گیا جو ہے. تو یہ تو ان کی فلسفی جو ہے اور ان کی جو تھنکنگ ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, وہ اور داعش کی آئیڈیالوجی ایک ہے. ان دونوں کا نظریہ جو ہے سعودی عرب کی حکومت اور ان کے جو ہارڈ لائنر وہابیز ہیں ان کا اور داعش کا نظریہ دونوں کا ایک ہے. اور جس طرح سے وہ ملے بھی ہوئے ہیں ان لوگوں سے, اس لیے وہ ہمیشہ ایسی حرکت کریں گے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے. لیکن فلسطین کے خلاف تو آج تک انہوں نے نہ کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ ان کی مدد کی جائے جو ہے. یعنی اس آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عراق پر جب پہلے عراق کی صدام حسین کی مدد کرتے رہے اور جب امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تو یہ امریکہ کے ساتھ مل گئے. ڈیزرٹ اسٹارم میں انہوں نے پوری طرح سے امریکہ کی مدد کی جو ہے. تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی ان کی پالیسی جو ہے وہ وہی ہے جو کہ امریکہ کی پالیسی ہے اور اسرائیل کی پالیسی ہے. ان کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ آزاد پالیسی نہیں ہے اس سلسلے میں, اور یہ اپنے عوام کو بتاتے بھی نہیں ہیں. اپنے عوام کو کوئی شفاف حکمت عملی ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں, نہ ہی وہ کوئی احتساب دیتے ہیں کہ بھائی کتنے ٹیکس آیا, کتنے پیسے کلیکٹ ہوئے, کتنے تیل سے پیسے آئے, کتنے خرچ ہوئے. کوئی یہ حساب کتاب عوام کو نہیں بتاتے ہیں. اور کا ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ ہے جو کہ جس کا صرف ایک کام ہے کہ اپنی حکومت قائم رکھو, اور اس کے آگے ان کا کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے جو ہے. اور یمن میں جو کر رہے ہیں اس سے بھی یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یمن میں جمہوریت قائم ہو گئی اور اس کا بہت لمبا بارڈر ہے وہاں سے, تو اس کا اثر جو ہے وہ ان بادشاہوں کے اوپر پڑے گا جو ہے. اس لیے وہ اپنی بقا کے لیے آج سامنے آ گئے ہیں اور اسلام اور تمام جو ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں طریقہ کار اپنے کو بچانے کے لیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, بہت بہت شکریہ. قیصر صاحب, جناب سعودی حکومت یمن کے مظلوم اور نہتے عوام پر وحشیانہ بمباری کے لیے سینکڑوں بمبار جنگی طیاروں سے کام لے رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب غزہ پر غاصب صہیونی حکومت نے 50 دن تک وحشیانہ جارحیت جاری رکھی, عورتوں اور بچوں کا اس حد تک قتل عام کیا کہ حقیقی معنوں میں بچوں کی قاتل حکومت کہی جانے لگی, کیا اس وقت سعودی حکومت کے پاس جنگی طیارے نہیں تھے؟ اصل میں جو ہمارے تجزیہ نگار بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو جتنے بھی شیخڈمز ہیں اور جو کنگز ہیں ان کی اپنی حکومت کو خطرہ ہے اگر وہاں پہ لوگ اپنا حق مانگے. اور یہ جو ہز ماسٹرز وائس جو ہے, جو ماسٹر کہتا ہے یہ وہی کرتے ہیں. ان کا اپنا صرف ذاتی مفاد ہے, کوئی اسلامی مسلمانوں کا یا قومی مفاد کوئی نہیں ہے. آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے جب لیبنان کے وہاں پہ جو حزب اللہ فورس نے جب اسرائیل پہ شکست دی تو یہ ان کے خلاف بھی بولے. تو یہ تو ہز ماسٹرز وائس ہے, اسرائیل کے خلاف تو یہ کبھی نہیں بولے گا. اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے فلسطین کے اوپر اتنے حملے ہوئے, انہوں نے ایک اخباری بیان تک بھی نہیں دیا. اور جیسے ابھی یہ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ مسلمانوں کی, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ یہ جو اپرائزنگ ہے اس کا انہوں نے غلط امپریشن دے دیا ہے ہر جگہ. میں
देख रहा था, ये जो भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इंटरनेट पर और अखबारों में, हूती का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। हूती एक मॉडरेट थिंकिंग लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, और उनके साथ सिर्फ हूती नहीं है, ट्राइब या जैदी कहलाए जाते हैं, इनके साथ बाकी ट्राइब्स हैं, इनके साथ आर्मी से जो लोग डिजर्ट कर गए थे मजलूम, वो लोग इनके साथ हैं। और ये लोग जो है, ये एक जनरल वहाँ की डिमांड है उसमें यमन में, और उस जनरल डिमांड को ये क्रश करना चाहते हैं। और ये वाकई सही बात है कि अगर यमन में एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है, तो जो इनके बॉर्डर पे करीब बाकी मुल्क रह रहे हैं वो भी कहेंगे कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, और वो अपने हकों के खातिर वो भी खड़े होंगे। इन्होंने आज तक मुझे नहीं मालूम कि कहीं इजराइल के खिलाफ बयान भी दिया हो। हाँ, इन्होंने अपने लोगों के खिलाफ बयान दिए। इनकी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है जी। मुझे मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक ये ईरान के प्रेसिडेंट थे जो पाकिस्तान आए थे, और उस फंक्शन में मैं भी मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि जब $100 बैरल हो जाता है जी, तो मुझे और आपको $100 का पड़ता है, अमेरिका को तो 7 सेंट का पड़ता है। तो ये तो वो लोग हैं जो कि गरीबों को खून चूस कर जी। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी कमर आगा साहब, जनाब सऊदी हुकूमत ने गजा पर सहूनी हुकूमत की 50 रोजा वहशियाना जारहियत के दौरान मजलूम फलस्तीनी बच्चों और औरतों को बचाने के लिए गासिब सहूनी हुकूमत पर बमबारी क्यों नहीं की? गासिब सहूनी हुकूमत पर बमबारी करने के लिए उसने इत्तेहाद क्यों नहीं बनाया? 3 मिनट का टाइम है हमारे पास। देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वो अमेरिका के सबसे ट्रस्टेड एलाई हैं इस रीजन के अंदर, कहा जाता है सऊदी अरेबिया, और दूसरा उनका ट्रस्टेड एलाई है वो है इजराइल। तो अगर और इसके अलावा बात यह है कि सऊदी अरेबिया जो है उसका एक मुआहदा है अमेरिका से, वो कहलाता है ऑयल फॉर सिक्योरिटी, यानी वो सस्ता ऑयल जिसका भी जिक्र हो रहा था अमेरिका को देगा, उसके बदले में अमेरिका जो है सऊदी अरेबिया ही नहीं बल्कि और दूसरे शेखडम जो है उनको सिक्योरिटी मुहैया फरमाएंगे। जब हमने देखा इससे पहले जब कुवैत में इराक ने सद्दाम हुसैन ने कब्जा किया था तो फौरन अमेरिकन ट्रूप्स आ गए थे बगैर किसी इजाज़त के, और तब से अभी तक पड़े हुए हैं, और वो ये मुआहदा अभी तक चल रहा है इन लोगों के बीच में। ये कोई सीक्रेट बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ओपन बात है, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ये लोग कहाँ से किस तरीके से उसके इजराइल के ख़िलाफ़ कोई अमल कर सकते हैं या ऐसे कोई हरकत कर सकते हैं जिससे कि इजराइल को ख़तरा हो, ये एक पूरा ये एक इनका कोलिशन है, और ये उस कोलिशन के पार्ट हैं जिसके पार्ट इजराइल भी है, अमेरिका भी है जिसका पार्ट इजराइल भी है, सऊदी अरेबिया भी है, और दूसरे शेखडम सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि दूसरे जितनी भी हुकूमतें हैं पर्शियन गल्फ की, वो कभी इजराइल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इस तरह की सरगर्मियाँ या कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़िलिस्तीनियों के लिए मदद करना ये उनकी पॉलिसी में नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी सूरत से ये मसला हल हो, और चाहे जैसा भी हो। और अब पिछले कुछ दिनों में जो इजराइल के मकसद थे वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं सऊदी अरेबिया के मकसद से भी। पिछले जंग में जब इजराइल ने हमस के ऊपर अटैक किया गाज़ा पट्टी में, तो अमेरिकन ने बिल्कुल सऊदी अरेबियन ने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया फ़िलिस्तीनियों को, बल्कि वो चाहते थे कि हमस जो कि एक मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ उसका रुझान है उसकी हार हो जाए, तो उनकी कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट भी नज़र आता है। तो ये हमेशा से नहीं रही है, लेकिन ये कई चीज़ें हैं, ये बहुत ख़तरनाक स्टेप इन्हीं ने सऊदी अरेबिया ने लिया है, इसके नताइज बहुत दूर तक जाएंगे। सऊदी अरेबिया के हालात अच्छे नहीं है, तेल बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। बहरहाल सऊदी हुकूमत और इसराइल के मफादात एक हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सहूनी हुकूमत और उसके अखबारी हलकों ने यमन पर सऊदी जारहियत पर खुशी का इजहार किया है और इसकी हिमायत का ऐलान किया है। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा।